بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہائی ایس ایم ایس کی ایک سیریز چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کو روبرکس کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور کلینک میں پیشنٹ کیسے آتا ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو روبرک ہے وہ ہے مائنڈ سیکشن میں اگر آپ چلے جائیں گے تو پلیز وتھ یورین ہز، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ہی روبرک ہے اور پوری ریپرٹری میں، اور اس میں ایک ہی میڈیسن آتی ہے، وہ ہے ہائی ایس ایم ایس۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اس پوری سیریز میں بیان کر رہا ہوں کہ میری کوشش ہے، میرے خیال سے ساری روبرک جتنی ہیں وہ پی کے آر ایس ہیں اور وہ ایسی روبرکس ہیں جو صرف اسی میڈیسن میں۔ اچھا، اس میں یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ روبرک ہے، اور آپ کے کلینک میں جب پیشنٹ آئے گا تو آپ اس کو کس طرح جج کریں گے، یہ سوال آپ کا اس کے اٹینڈنٹ سے بنے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جب کلینک میں آئے گا تو یہ بات تو وہ پریکٹیکلی تو نہیں کرے گا، یہ تو واش روم میں یا پبلک پلیسز میں یا کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ پیشنٹ کرتا ہے۔ اور اس میں ہمارے ایشیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ میں نے اس دن ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ہائی ایس ایم ایس، ہم 90% لوگ ہائی ایس ایم ایس کی طرف جا رہے ہیں اس کی، کیونکہ جب مائنڈ اور باڈی آپس میں ریلیٹ نہیں کرتی تو اس کے خیالات ڈسٹرب ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کا اثر آتا ہے۔ تو ہائی ایس ایم ایس جو ہے وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایشیا میں اور باہر کے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ جو کہ بہت گندی عادت ہے اور ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے، ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے کہ وہ یورین پاس کرتے ہیں نالی پہ، یا کوئی نالی گزر رہی ہے یا کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں یورین بڑے آرام سے وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایشیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ زپ کھول کے یورین کھڑے ہو کے یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے یورین کے ساتھ، اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، پوری باڈی کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ روبرک ان پہ اپلائی ہوتی ہے، اور اکثر ہمارے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا، انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، لوگ جب یورین پاس کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر یورین نالی پہ اگر کوئی گزرتا ہو ان کو دور سے دیکھے گا تو اکثر وہ ہلتے جلتے نظر آئیں گے کہ نالی پہ وہ یورین کو ایسے ایسے اس کے ساتھ پلینگ کر رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے۔ تو یہ تو وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ آپ پبلک پلیسز میں یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن آپ اس کو جا کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم ہائی ایس ایم ایس پیشنٹ ہو، تم یہ میڈیسن لے لو، ایسے نہیں۔ یہ تو ایز اے ڈاکٹر جج کرے گا کہ یار یہ بندہ ہائی ایس ایم ایس ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا ایک کنفرمیشن ہو جائے گی، کیونکہ یہ لیکچر صرف ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹرس کو سمجھائے جا رہے ہیں، تو ان کو پبلک میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی نظر آنی چاہیے جو اس میں دیکھ سکیں کہ یار یہ جو حرکت ہے اس پہ یہ روبرک اپلائی کی جا سکتی ہے اور اس روبرک میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ تو اس میں ہم ایک چھوٹے بچے کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا، بیٹھے گا، تو آپ اس بچے کو دیکھیں گے کہ اکثر وہ بچے نے پیمپر بھرا ہوگا اور وہ اکثر ہاتھ اپنا بار بار پیمپر کے اندر لے کے جا رہا ہوگا اگر چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر بڑا بھی ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے اکثر مائیں بتائیں گی کہ یورین پاس کر دیتا ہے، اور اکثر پہ گندی جو اس نے شلوار پہنی ہوتی ہے یا گندے اس نے پینٹ پہنی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ کھیلتا ہے یورین کے ساتھ، اور وہ یورین اکثر کسی کو ایسے ٹچ بھی کر دیتا ہے، لگا بھی دیتا ہے اور کہکا مار کے ہنستا ہے۔ تو یہ روبرک وہاں اپلائی ہوگی۔ یا اکثر آپ کے پاس جب پیشنٹ آئے گا، اکثر وارڈ میں یا ہاسپٹل میں آپ پیشنٹ کو جا کے دیکھیں گے تو آپ اس کی ماں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جب یورین کرتا ہے تو کیا کرتا ہے بعض اوقات، تو بتائیں گے کہ یہ بعض اوقات یورین کرتے ہوئے کپڑوں پہ کسی کے گرا دیتا ہے، کبھی یورین اگر پاس کرتا ہے تو کھڑے ہو کے، اکثر ہائی ایس ایم ایس کا پیشنٹ کھڑے ہو کے یورین کرے گا۔ اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے یورین کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کر کے وہ
ادھر ادھر یورین کی جو جس کو کہتے ہیں یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کرتے ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ کسی پہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں یا کسی کے کپڑے گندے ہوں گے, اور اگر کسی پہ کوئی چھینٹ پڑ بھی جاتی ہے یا کسی کو چھیڑتے ہیں وہ, تو اس پہ بہت بڑا کہکا مار کے وہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے کلینک میں جب بچہ آئے گا تو آپ اس کے اٹینڈنٹ اس کی ماں سے پوچھیں گے سوال کہ جی جب یہ یورین پاس کرتا ہے یا یورین کرتا ہے یا یہ جب پیشاب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. تو وہ ماں اگر آپ کو یہ جواب دے دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اکثر خیال ہی نہیں کرتا, یہ اپنے کپڑوں کا خیال ہی نہیں کرتا, یورین کپڑوں میں ہی کر دیتا ہے, اور پھر کبھی کبھی کپڑوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کپڑوں میں ہاتھ ڈال کے وہی ہاتھ یہ دیوار پہ لگا رہا ہوتا ہے, کسی کو لگا رہا ہوتا ہے, تو یہ ایک وہ روبرک ہے جو آپ کو مل جائے گی. کیونکہ بچہ تو ہائی ایس ایم ایس چھوٹا بچہ ہوگا تو آپ اس کو تو نہیں جج کر پائیں گے. اسی طرح جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا تھا سر کی درد کے لیے, اس نے بہت ساری باتیں بتائیں, اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح آپ اس سے جب یہ سوال کریں گے یا وہ خود باتوں باتوں میں کچھ بتا دے گا تو پھر آپ یہ روبرک اپلائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے, دیکھیں جی میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ جتنی روبرکس بتائی جا رہی ہیں ایک پیشنٹ پہ اپلائی نہیں ہوں گے. یہ تو میں نے ایک سٹوری کی صورت میں بتا دی کہ جی پیشنٹ پہ یہ روبرک اس ٹائم پہ یہ لگے گی یہ لگے گی, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس سر درد کے لیے آیا اور آپ نے ساری روبرکس اس پہ لگا دی. تو جو روبرک آپ کو اس میں ملیں گی آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے اور وہی آپ کو اس میڈیسن کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ وہ روبرک ہے جو کہ آپ نے اپلائی کرنی ہے کہ پیشنٹ کہکا مارتا ہے, ہنستا ہے, پھر مزہ لیتا ہے, اگر کسی کو ہاتھ ٹچ کر دے وہ یورین والا, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس پہ ہنستا ہے. اس میں ڈاکٹر جاک وتاکرس نے بھی ایک قصہ سنایا تھا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ریپیٹ کیا تھا کہ وہ پاگل اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر پہ یورین پاس کرتا ہے اور اوپر سے وہ اپنے آپ کو اس طرح موو کرتا ہے اور پورا یورین ایسے ایسے لوگوں پہ گرتا ہے اور وہ اس کے بعد ہنستا ہے, کہکا مارتا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں. تو اس روبرک میں پیشنٹ کو ایک تو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ حرکت کرنے میں یا وہ ایکٹ کرنے میں, اور وہ دوسروں لوگوں پہ کو جب نقصان پہنچاتے ہیں دوسروں لوگوں پہ یورین گراتا ہے تو اس سے اس کو مزہ آتا ہے اور اس پہ وہ کہکا مارتا ہے. اسی طرح وہ جب خود اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ ایک جیسٹر ہوتا ہے. یہ جیسٹر میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. جب جیسٹر کی طرف جائیں گے تو اور بھی بہت ساری روبرکس ہیں جو اس کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو پیشنٹ جب آئے گا تو بہت ساری اس کے ساتھ سب روبرکس ہوں گی جو آپ اٹیچ کر کے اس کیس کو مکمل کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی روبرک تھی اور اس کو دیکھیے گا ہے تو ریئر بہت انوکھی روبرک ہے. یہ آپ کو بہت کم ملے گی, لیکن اگر مل گئی تو ایکس وائی زیڈ اس پیشنٹ کو کوئی بھی بیماری ہوگی جیسے بھی ہوگی تو یہ روبرک سے آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ ایسا اس کا پیشنٹ ہے, تو پھر آپ اس کو وہ میڈیسن دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کمی آئے گی اور ٹھیک ہوگا اور کیور ہو جائے گا وہ پیشنٹ. چلیں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے, دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے نصیب کرے, جو نہیں ہم سے دور کر دے. ٹھیک ہے نا جی, چلیں اللہ حافظ.